الحمدللہ الذی جعلنا متمسکین بولایتک علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین و مومنین، یا علی مدد۔ مولا غازی عباس علمدار آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، کبھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بڑا شدید دور ہے جی، بڑا خطرناک دور ہے، اور روز نئی سے نئی شورش شروع ہو رہے ہیں، نیا سے نیا فتنہ آ رہا ہے۔ کوئی جرنلسٹ جو ہیں وہ خود ہی فساد برپا کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، مختلف علماء کرام کو، مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اختلافی سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اختلافی بات کریں تو کہتے ہیں جی یہ انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں، اور یہ جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو میل ملاپ ہے آپس میں یہ سارے مسالک کا، اس میں یہ خلل پیدا کر رہے ہیں۔ جی ہم تو صرف ولایت علی پڑھ رہے ہیں۔ اب پڑھے لکھے لوگ جن کو کہتے ہیں کہ جی وہ بہت آؤٹ کلاس تعلیم یافتہ اور کو ایجوکیشن اور پتہ نہیں جرنلسٹ اور کیا کیا ہے، وہ جو مرضی کرتے پھر رہے ہیں، اور جیسے مرضی خود مجھے لگ رہا ہے کہ وہ خود ملک کا نظام درم برم کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس طرح کے کویسچن شیعہ حضرات سے یا اہل سنت حضرات سے، دیوبند سے، وہابیوں سے پوچھ کر آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تو ولایت پڑھتے ہیں، ہم ولایت پڑھتے ہیں، وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، باہر والوں کو تو دور کی بات، اپنے شیعوں کے جو اندر کے والے ملوانے ہیں ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ ہم تو ولایت پڑھتے ہیں جی۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کریم نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی صلوات اللہ علیہ، آپ کے اور میرے علاوہ کسی نے بھی خدا کے مقام کو نہیں پہچانا، اور کسی نے بھی سوائے خدا اور میرے جس عظمت کے تم لائق ہو، یعنی حضرت علی کو مخاطب کر کر نبی فرما رہے ہیں کہ جس عظمت کے آپ لائق ہیں کسی نے نہیں پہچانا۔ اس کے بعد آپ ذرا غور کیجئے گا کہ اور بہت سی روایات میں نقل ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی صلوات اللہ علیہ، کسی نے بھی میرے اور آپ کے علاوہ خدا کو نہیں پہچانا، اور کسی نے بھی خدا اور آپ کے علاوہ مجھے نہیں پہچانا، اور کسی نے بھی خدا اور میرے سوا آپ کو نہیں پہچانا۔ اب اس میں ذرا غور سے سنیے گا جی۔ اب مسلمان جس کی عبادت کر رہا ہے، اس کی معرفت رکھتا ہے، اور جس کے لبیک کے نعرے لگاتا ہے، جس سے محبت کا دھم برتا ہے، اس کے مقام کو پہچانتا ہے۔ اور جس علی جس کے بارے میں نبی نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی اور میرا ایک ہی نور ہے، علی میرا خون ہے، میں علی کا خون ہوں، اور آپ نے جس کو اپنا نفس قرار دیا، اور جس وجہ سے جب عیسائیوں سے مباہلہ ہوا تو آپ اپنے نفس کی جگہ پہ جو قرآن کہتا ہے حضرت علی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ کیا لوگ پہچانتے ہیں؟ اذان میں علی کا ذکر آ جاتا ہے، جی وہ فلانے نے لکھا، فلانے نے کہا، جواب دینے والا کہتا ہے جی وہ جز نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ بھائی ہو یا نہ ہو، علی کل ایمان ہے، اور علی کے ذکر کے بغیر نہ توحید کامل ہے، نہ رسالت کامل ہے، اور نہ ہی ایمان کامل ہے۔ کھلم کھلا عقیدہ ہمارا اور واضح عقیدہ ہے۔ آگے چل کے سنیے گا جی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے، آپ سرکار نے فرمایا، جان لے جو بھی علی صلوات اللہ علیہ کو پہچان لے اور اس سے محبت کرے، خداوند ملک الموت کو اس کے پاس اس طرح بھیجے گا جس طرح پیغمبروں کے پاس بھیجتا ہے۔ جو بھی علی سے محبت کرے، جو بھی علی کی معرفت رکھتا ہے، جو بھی علی کا حبدار ہے، جو بھی علی کے اسوہ حسنہ پر چلتا ہے، جو بھی جناب علی مرتضیٰ صلوات اللہ علیہ اور آپ کے فرامین کو مانتا ہے اور آپ کی عظمت اور شان کا قائل ہے، اللہ ملک الموت کو اس کے پاس ایسے بھیجتا ہے جیسے پیغمبروں کے پاس بھیجتا ہے۔ اس کے بعد آگے سنیے گا جی، منکر اور نکیر کے خوف کو اس سے دور کرے گا، اور اس کی قبر کو نورانی کرے گا، اور اس کی قبر کو 70 سال طولانی راستے کی طرح کھلا کرے گا، اور قیامت کے دن اس کے چہرے کو نورانی کرے گا۔ حسین بن علی صلوات اللہ علیہ سے نقل ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہے لیکن ان کے وسیع جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کو دوست نہیں رکھتا، وہ اپنے اس اعتقاد میں جھوٹا ہے۔ اور جس شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے لیکن اگر
اس نے علی مرتضیٰ شیر خدا کو نہیں پہچانا تو گویا وہ شخص کافر ہو گیا، گویا وہ شخص کافر ہو گیا۔ یہ لکھا کہاں پر ہے جی؟ بہار الانوار ہے، جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 29، اور مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 662۔ اس کے بعد سنیے گا جی، آگے چل کے میرے کریم نبی کا فرمان ہی آپ کو سنانا ہے جی۔ کریم نبی نے جو فرمایا وہی سنانا ہے آپ کو۔ لوگوں کو ہماری یہ ولایت پڑھنا ہضم نہیں ہوتا، اور جو ٹی وی پہ بیٹھ کے جو اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ایجوکیشن اور پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، اور وہ خود ہی اب فساد برپا کروانا چاہ رہے ہیں، وہ لوگوں کو ہضم ہو رہا ہے۔ اور جو جواب دینے والے ہیں وہ خود تو سیاسی پرسنالٹی ہیں، وہ تو صرف ابا کبا میں اور امامہ پہن کے سیاست کر رہے ہیں۔ وہ کون سا ولایت کو جانتے ہیں جی؟ وہ کون سا ولایت کو کھل کے پڑھتے ہیں؟ وہ کون سے نبی کے فرامین پڑھتے ہیں؟ وہ تو پڑھتے ہیں اران کے فرامین، وہ تو پڑھتے ہیں اران کے فضائل، اور وہاں سے جو لکھا پڑھا آتا ہے وہی لوگوں کو مجلس میں سنا دیتے ہیں، ممبر پہ سناتے ہیں۔ سنیے گا جی آگے، ابو سلط حروی کہتے ہیں میں نے امام رضا صلوات اللہ علیہ سے سنا، انہوں نے اپنے جد سے اور انہوں نے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا میں نے خداوند سے سنا کہ علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ لوگوں پر میری حجت، شہروں کا نور اور میرے علم کا امین ہے، جس نے ان کو پہچانا اگرچہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اس شخص کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا، اور جس نے ان کا انکار کیا اگرچہ میری اطاعت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اس شخص کو جنت میں جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ کہتا ہے کہ جو میرا اطاعت گزار ہو لیکن علی کا منکر ہے، میں اسے جنت میں نہیں ڈالوں گا، اور جو علی کا حبدار ہے، علی سے محبت کرنے والا ہے، علی کا اطاعت گزار ہے، وہ چاہے میرا گنہگار ہی کیوں نہ ہو، میں اسے جنت میں داخل کروں گا اور جہنم کو اس کے اوپر حرام کر دوں گا۔ آگے سنیے گا جی، ازبح کہتے ہیں میں نے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے اس شخص پر جو مجھے اور میرے حق کو نہیں پہچانتا، یاد رہے کہ میرا حق خدا کا حق ہے، اور یہ بھی جان لے کہ خدا کا حق بھی میرا ہی حق ہے۔ اب یہاں پر غور طلب امر ہے کہ آپ سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ میرا حق خدا کا حق ہے، اور یہ بھی جان لے کہ خدا کا حق بھی میرا ہی حق ہے۔ اور اب ذرا غور کرے وہ بندہ جو کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا ہے، اب وہ سجدہ کر کس کو رہا ہے؟ ایک عمارت کو یا اس کو جس کا گھر ہے؟ بڑی بات ہے جی۔ بہرحال ہم تو ویسے بھی آگے سنیے گا جی، یہاں پر جی یہ بشارت المصطفیٰ میں نے جہاں سے پڑھا ہے جی، بشارت المصطفیٰ اس کا صفحہ نمبر ہے 58، المستدرک الحکم ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر ہے 146، مناقب علی ابن ابی طالب صفحہ نمبر 209، اور فرائض سمتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181۔ جی آگے چل کے سنیے گا جی، وہ بات کر رہا ہے، یہ انہی کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، وہی جرنلسٹ وہی شیعوں سے پوچھ رہے ہیں اذان میں علی کا ذکر کیوں لیتے ہیں، کلمے میں علی کا ذکر کیوں ہے؟ بھائی ہم تو نماز میں بھی علی کا ذکر نہ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نماز نہیں ہے، زنا ہے، اور وہ عبادت نہیں ہے، شیطان کی بت پرستی ہے، شیطان کی عبادت ہے، بت پرستی ہے، جس میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کا ذکر نہ ہو۔ آگے چل کر سنیے گا جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی صلوات اللہ علیہ کے چہرے پر نگاہ کرنا بھی عبادت ہے۔ اب یہ معتبر حدیث ہے جی، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، کلمہ بھی عبادت ہے، اذان بھی عبادت ہے، اور علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو اب یہاں سے کیا نتیجہ نکالیں گے؟ سوال تو کرنا بنتا ہی نہیں ہے کہ کس جگہ پہ علی کا ذکر ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال جواب دینے والے پہ بھی آفرین ہے جی، جس نے ٹی وی پہ بیٹھ کے جو جواب دیے نا سیاسی، وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے جی اس نے کیسے منہ دکھانا آل محمد کو۔ آگے سنیے گا جی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الحرم پر نگاہ کرنا عبادت ہے، اور علی کے چہرے پر نگاہ کرنا بھی عبادت ہے، یہ نبی کریم فرما رہے ہیں جی۔ اس کے بعد سنیے گا جی، ذکر علی عبادہ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ کیا ہے فی حدیث ان صادق علیہ الصلاۃ والسلام وصلوات اللہ علیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی علی علی ابن ابی طالب عبادہ و ذکرہ عبادتا ولا تقبل ایمان و عبد الی اللہ بولایتی و برہ والبرات من اعدائہ حضرت علی صلوات اللہ علیہ کا ذکر عبادت ہے اور آپ کے دشمنوں سے تبرہ ان سے بالکل کوئی تعلق واسطہ نہیں جو ہمارا ہے. ہمیں رافضی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہم نے ان کی خاطر ان کو چھوڑا جو ان سے بغض رکھتے تھے. جی آگے سنیے گا جی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے. کون ہے جی؟ لکھنے والا احقاق الحق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 100 مناقب علی ابن ابی طالب صفحہ نمبر 206 روضۃ المتقین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 47 اس کے بعد الوسائل کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 556 احقاق الحق کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 137 کنز الامال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 601 اور بہار کی جلد نمبر ہے اس کی 26 اور صفحہ نمبر ہے 229 امالی صدوق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 الاثنا عشریہ اس کے صفحہ نمبر 62 حلیۃ الابرار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275 روضۃ الواعظین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114. ڈھیر لگے پڑے ہیں جی. سب سے بڑا مسئلہ تو اصل میں یہ ہوا ہے کہ وہ جو میں نام نہیں لینا چاہتا وہ جو بنتے ہیں نا جرنلسٹ اور پتہ نہیں اب کیا کہیں ان کو, انہوں نے اصل میں کیا یہ ہے کہ انہوں نے اس بندے سے سوال و جواب کیے جو انہی کی پارٹی کا بندہ ہے, جو خود سیاسی پرسنالٹی ہے. اب ابا کبا دیکھ کے تو ولایت علی کا ذکر نہیں نہ ہوتا, ابا کبا دیکھ کے جو ہے ولایت علی پہ کویسچن نہیں نہ ہوتے اور نہ ہی جواب ملتے ہیں. آپ بلاتے کسی مناظر کو, اہل تشیع کے کسی مناظر کو بلاتے اور اس کو بلاتے جو وہاں پر آ کر آپ کو جواب دیتا کہ آپ جو دوسرے مکتبہ فکر کے لوگوں سے کویسچن کر رہے تھے اور شیعوں سے جو آپ نے کویسچن کیے ہیں یہ اختلافی کویسچن کرنا آیا کہ یہ ملک میں امن قائم کرنا اور اتحاد بین المسلمین کا پرچار ہے یا کہ ان میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدبیڑ کروانا ہے. کبھی بلائے نا ہمارے مناظر کو, کبھی بلائے نا. ہزاروں کتابوں سے, انہی کتابوں سے جو آپ جہاں سے سوال لے کے ہیں وہیں سے آپ کو جواب ملیں گے اور ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا عقیدہ ثابت کریں گے. جی اس کے بعد انشاءاللہ آگے چل کے آپ کے سامنے اور بھی کچھ رکھیں گے کہ ایک حدیث میں امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی صلی اللہ علیہ کے چہرے کی زیارت کرنا اور ان کا ذکر کرنا عبادت ہے. کسی بھی شخص کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ ان کی ولایت کو قبول کرے یعنی علی بن ابی طالب اور ان کے دشمنوں سے بیزاری اور دوری اختیار کرے. تو بھائی سمپل ہے, ہم محمد و آل محمد سے محبت دل و جان سے کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ کوئی عبادت ان کے ذکر کے بغیر ہوتی نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ان کے دشمنوں سے ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ مقدسات ہم بھائی مقدس محمد و آل محمد کے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں یا مانتے ہیں, تو ہم اب آگے چل کے میں آپ کو اپنا اور ایک عقیدہ بتا دوں کہ اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے اصحاب جو ان کے حبدار, جو ان کے وفادار, جو ان پہ جان نثار کرنے والے, اور وہ اصحاب جن سے کوئی پوچھے کہ جناب زہرا کی چگاٹ کی لکڑی کیسی ہے تو وہ کہیں کہ میں نے تو کبھی نظر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں, تو وہ صحابی ہماری آنکھوں کا سرما, ان کے پاؤں کی خاک اور وہ ان کے پاؤں کی جوتی ہمارے سروں کا تاج ہے. اور ہم تو مقدس ان کی سواریوں کو بھی مانتے ہیں, ان کی سواریوں کو بھی مانتے ہیں. باقی اور کبھی بیان کریں گے انشاءاللہ. اس سے آگے چل کے میں نے نبی مکرم کی احادیث ہی پڑھنی ہے. اب صرف وہ فرامین پڑھنے ہیں جو میرے کریم نبی نے حضرت علی کی شان اقدس میں اپنی زبان اقدس سے جاری فرمائے. مولا غازی عباس علمدار آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, کبھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. یا علی مدد.